अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो लिए चलता हूँ आप लोगों को शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 यह है, मौत भी जिंदगी में डूब गई। मौत भी जिंदगी में डूब गई, ये वो दरिया है जिसकी ताह नहीं। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज है वो ये है कि मौत भी जिंदगी में डूब गई, ताह कम ये वो दरिया है जिसकी ताह नहीं। ताह के मानी गहराई या इंतहाई, मतलब जो गहराई हो। सबसे पहले शेर का जो मफहूम है वो ये सुने। इस शेर का मफहूम ये है कि मौत जिंदगी से शिकस्त खा गई, क्योंकि जिंदगी ऐसे दरिया की मानिंद है जिसकी कोई हद नहीं है। यानी दोबारा सुने, मौत जिंदगी से शिकस्त खा गई क्योंकि जिंदगी ऐसे दरिया की मानिंद है या ऐसे दरिया की तरह है जिसकी कोई हद नहीं है। और इस शेर की जो तशरीह है वो इस तशरीह की तरफ लिए चलता हूँ। इस शेर की तशरीह कुछ यूँ है कि शेर में शायर जिंदगी के गमों का जिक्र कर रहा है। जिंदगी के गम इंसान को मायूस कर देते हैं, उसका इस दुनिया से यानी दिल भर जाता है। गम उसकी सारी ताकत छीन लेते हैं और वो मायूसी का शिकार हो जाता है। उनकी जिंदगी में गमों का इस पर इस कदर गहरा असर होता है। यानी उनकी जिंदगी में जो गम होते हैं उन गमों की वजह से उस पे इस कदर गहरा असर होता है कि मौत का गम उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखता। यानी जिंदगी इस कदर तलख हो चुकी होती है कि मौत का डर भी उसमें डूब गया है। यानी शायर इसमें कहना ये चाहते हैं कि, और असल में ये जो शेर है तो इस शेर में यानी मौत भी जिंदगी में डूब गई, ये वो दरिया है जिसकी ताह नहीं। तो मौत और जिंदगी ये दोनों जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो गए हैं तो ये सनती तज़ाद की यानी एक मिसाल है। यानी मौत और जिंदगी सनती तज़ाद की एक मिसाल है। और ये शेर नहायत मुनफरिद अंदाज में यानी शायर ने लिखा है और वो कुछ इस तरह कहते हैं कि मौत और जिंदगी फ़लसफ़ा, उन्होंने जिंदगी और मौत का फ़लसफ़ा बयान किया है कि मौत और ज़िंदगी दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम है। यानी जिस तरह एक इंसान को ज़िंदगी मिली है तो इस ज़िंदगी का एक न एक दिन ख़ात्मा भी होना है। एक न एक दिन इस बंदे को इस दुनिया से जाना भी है, रुखसती भी लेनी है। जिस तरह इरशाद बारी ताला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। यानी इसका तर्जमा यह है कि हर नफ्स ने मौत का मज़ा, मौत का ज़ायक़ा चखना है। एक और जगह फरमान है कि इस ज़मीन में जो कुछ है फना होने वाला है, सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जलाल वाली और फजल वाली ज़ात बाकी रहेगी। ज़ाहिर है कि सिर्फ अल्लाह ताला इस दुनिया में रहेगा। हम तो अभी हैं, पहले नहीं थे, फिर हम नहीं होंगे, अल्लाह ताला होगा। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात तो हमेशा से है और अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा रहेगी। तो गई ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा ऐसा है कि जिसकी हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। फ़लसफ़ा के मानी है हिकमत की बात। लेकिन शायर ने इस लाज़वाल हकीकत को जो मुनफरिद रंग दिया है, जो एक मुनफरिद अंदाज से शायर ने बयान किया है, वो यह है कि जब जिंदगी और मोहब्बत की बात की जाती है तो मौत के बारे में कहा जाता है कि इसके आने से सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है, कोई जिंदगी भी निकल गई। लेकिन यहाँ शायर इससे हटकर कह रहा है कि मौत जिंदगी में डूब गई है, क्योंकि जिंदगी एक दरिया है जिसमें बहुत गहराई है और इस गहराई में मौत डूब चुकी है। जिस तरह एक शायर कहते हैं कि मौत का भी इलाज हो शायद, मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। अब बज़ाहिर ये बात तो अजीब सी लगती है कि मौत जिंदगी में कैसे डूब सकती है, लेकिन जिस मुनफरिद अंदाज में शायर ने बयान किया है वो अपनी मिसाल आप है, जिसमें इनफरादियत भी है और जिद्दत भी। क्योंकि हम गौर करें, हम सोचें तो वाकई मौत जिंदगी में डूबती है, इसलिए कि मौत रुक जाने का नाम नहीं है, या कि वो जिंदगी रुक जाने का नाम यानी है। जिस तरह मौत इंसान को वाक़ई हो जाए
تو وہ تو زندگی اس کی ختم ہو گئی. جبکہ زندگی حرکت اور تبدیلی کا دوسرا نام ہے. تو گویا زندگی چلتے رہنے کا نام ہے اور موت رک جانے کا نام ہے. زندگی دریا کے بہتے دھارے کی طرح ہے، جبکہ موت اس دھارے کے رک جانے کو کہتے ہیں. اور مر کر بھی انسان مرتا نہیں ہے، بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، یعنی جو آخرت والی زندگی ہوتی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اس دنیا سے فنا تو ہو جاتا ہے، انسان کی موت تو واقع ہو جاتی ہے، انسان اس دنیا سے فنا ہو جاتا ہے، لیکن جس کو جو زندگی کہتے ہیں نا، وہ زندگی فنا نہیں ہوتی. مثلا ایک بندہ ایک دن میں مطلب بہت سارے لوگ مر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ سے، دوسری جانب اگر اب دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ یعنی مطلب وہ پیدا بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایک سائڈ سے زندگی کا خاتمہ تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے سائڈ سے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت تو انسان کو آتی ہے، موت سے انسان کو یعنی گلے لگانا ہے، موت انسان کا خاتمہ کرتا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے، دوسری طرف دیکھا جائے تو زندگی تو ختم نہیں ہو رہی ہوتی. مثلا مزید لوگ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، مزید بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو موت انسان کو واقع ہو جاتی ہے، اس بندے کا خاتمہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اور بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ موت بھی زندگی میں ڈوب گئی. مطلب موت زندگی میں ڈوب اس طرح گئی کہ موت انسان کو واقع ہو گئی، لیکن دوسری زندگی نکل آئی. موت زندگی میں سے ڈوب جاتی ہے کہ جس طرح انسان کو موت واقع ہو جائے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن دوسری سائڈ سے زندگی نئی سرے سے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. اور یعنی اس کے حوالے سے شاعر کہتے ہیں کہ زندگی ایک حادثہ ہے اور کیسا حادثہ، زندگی ایک حادثہ ہے اور کیسا حادثہ، موت سے بھی ختم جس کا سلسلہ ہوتا نہیں. یعنی موت سے بھی ختم جس کا سلسلہ ہوتا نہیں. اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے، دوسرے زاویے سے دیکھا جائے، تو جب ایک انسان مرتا ہے تو وہاں دوسری جانب دنیا میں کئی نئی زندگی طلوع ہو رہی ہوتی ہیں. تو گویا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے. لیکن زندگی کو شکست دینا آسان نہیں. موت یعنی ہارتی رہے گی اور زندگی جنم لیتی رہے گی، اور یہ کھیل اسی طرح جاری و ساری قیامت تک جاری رہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا خاتمہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ مزید یعنی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے مطلب شعر کہتے ہیں کہ موت بھی زندگی میں ڈوب گئی. تو اس شعر میں یعنی موت اور زندگی دونوں صنعت تضاد ہے. تو مار اس کے حوالے سے ایک شاعر کہتے ہیں کہ مار دے گی نسل آدم کو یہ آگے آ کے تیش میں، مار دے گی نسل آدم کو یہ آ کے تیش میں، چند لمحے موت کی جب زندگی رہ جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے تو چلا جاتا ہے، لیکن زندگی دوسرے سائڈ سے وہ نمودار ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ سلسلہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یعنی جاری و ساری رہے گا. یعنی بہت ایسے پیغمبر جو دنیا میں موجود تھے، وہ اللہ کے حکم اور فضل سے اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے تھے، وہ تشریف لے کے آئے تھے، لیکن اب وہ سارے انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین، طبی تابعین، ان کے بعد آنے والے لوگ، بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے. لیکن میں یہاں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے گھر میں فوتگی ہو جائے، کوئی مر جائے، تو لہٰذا کسی بھی بندے کو، گھر کے افراد کو، کسی نہ کسی بندے کو ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ وہ بندہ جو اس دنیا سے فنا ہو جائے اس کے لیے وہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کیا کرے. چھوٹی سی صورت 2-3 دفعہ پڑھا کرے، مطلب کچھ آیت پڑھا کرے، روزانہ اس کے لیے رکوع پڑھا کرے، سورۃ یاسین پڑھا کرے، تاکہ وہ اس کے سارے ثواب کا کام دیتے رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے، کیونکہ وہ لوگ تو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اگر ہم ان کو دعا میں یاد رکھیں گے، ساتھ ساتھ ہم اگر کچھ پیسے اللہ کی رضا کی خاطر ہم دیتے رہیں، تاکہ ان کے ساتھ یعنی قبر میں معاملہ اچھا ہو، اور ان کے ساتھ یعنی ان کی جو برزخ والی زندگی ہے، جو قبر والی زندگی ہے، وہ زندگی ان کے لیے آسان ہو. تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کے جو بھائی ہوتے ہیں، باقی لوگ ہوتے ہیں،
تو ہم کسی بھی انسان کے لیے ایصال ثواب کر سکتا ہے. ہمیں کچھ ایسے کام کرنی چاہیے. اور میں ایک بات یہ مشورہ یہ بھی دیتا چلوں کہ ہر وہ انسان جو اس دنیا میں زندہ ہے اس کو کچھ ایسا کام کرنا چاہیے اگر وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے تاکہ اس کو اس کا ثواب ملتا رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو کوئی فائدہ نہیں. جس طرح ایک محاورتاً یا اسی طرح اس جو ایک کہاوت ہے کہ the death have no calendar، یعنی the death have no calendar، مطلب یعنی موت کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی کیلنڈر نہیں، اس کا کوئی یعنی وقت مقرر نہیں ہے، معین نہیں ہے. لہٰذا ہر انسان کو اس دنیا سے مطلب جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت کا مزہ چکھنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تلاوت پڑھنی چاہیے، ترجمے کے ساتھ ساتھ اسی طرح ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بخشے گا. لہٰذا ہمیں کچھ ایسے کام کرنے چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے جن کی وجہ سے اگر ہم مر بھی جائیں تاکہ ہمیں اس کا ثواب، اس کا اجر ہمیں ملتا رہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، آپ اس پیغام پہ عمل بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے. وہ لوگ جو اگر آپ کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.